السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نگران وزیر اعظم کے نام پر پڑ گیا ہے پھٹا۔ اتحادی جو ایک دوسرے کے صدقے واری جا رہے تھے، انہوں نے اپنی اپنی آنکھیں رکھ لی ہیں ماتھے پر، اور اٹک جیل کی گرمی کے نتیجے میں ہونے والی گرما گرمی میں کپتان کو جلد بازی نے ایک بار پھر مروا دیا ہے۔ ایک وکیل ان کا ہو گیا ہے اندر، دوسرے کو بھی کل طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور کیا ڈر تھا؟ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی تھی تو ان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا۔ تو اب سے کچھ دیر قبل عمران خان صاحب کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو عدالت کا فیصلہ اس کے مطابق آپ کو قید اور جرمانے کی سزا ہوئی ہے، اور کرپٹ پریکٹسز کے آپ مرتکب قرار پائے ہیں توشہ خانہ کیس میں، اس کے نتیجے میں آپ کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کے پاس جو اس وقت قومی اسمبلی کی ایک سیٹ تھی کرم والی NN45، وہاں سے بھی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن تھا جو کہ ڈیو تھا کہ ہونا ہی ہے کسی بھی وقت، سو یہ ابھی ہو گیا ہے۔ اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ حکومت کا اب آخری دن چل رہے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کل آخری دن ہے یا کہ پرسوں آخری دن ہے یا اس سے اگلا دن آخری ہے، کیونکہ جو ہمارے ذرائع ان کے مطابق جو ایڈوائس تھی وزیر اعظم کی اسمبلیاں توڑنے کی، وہ تیار کر لی گئی ہے۔ آپ اسے ایڈوائس کہہ لیں، آپ اسے سمری کہہ لیں، اور کل وہ صدر مملکت کو بھجوا دی جائے گی۔ اب یہ صدر مملکت کی مرضی ہے کہ اگر اس کے اوپر کل ہی سائن کر دیتے ہیں تو اس وقت اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہ پرسوں کر دیں تو تب ہوگی، اس سے اگلے دن اگر وہ کر دیں تب ہو جائے گی، اگر وہ نہ بھی کریں تب بھی پرسوں، اس کے بعد یعنی کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ فیصلہ نہیں بھی کرتے تب بھی اسمبلیاں فارغ ہی تصور ہوں گی 48 گھنٹے کے بعد۔ سو اب حکومت کے پاس یا تو 1 دن ہے تو یا پھر 2 دن ہے یا میکسیمم 3 دن ہے۔ تو اب عملاً اگر دیکھا جائے تو حکومت کا آخری دن ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے الوداعی دورے وغیرہ بھی کیے ہیں اور مختلف جگہوں کے، تو جو آخری سلامیاں تھی وہ انہوں نے وصول کر لی ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے تو نااہل ہونا ہے، تو جب وہ نااہل ہو جاتا ہے تو پارٹی کی چیئرمین شپ بھی جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب چونکہ اندر ہو گئے تھے تو اب شاہ محمود قریشی صاحب نے کور کمیٹی کا اجلاس وغیرہ بلایا، کو پریس ریلیز وغیرہ بھی جاری کیے، تو پھر عمران خان صاحب کدھر برداشت کرتے ہیں جی کسی کو۔ عمران خان صاحب، یہ جمہوریت شمولیت کے لیکچر ہوتے ہیں نا، یہ بس عوام کو جو سنانے کے لیے ہوتے ہیں، اصل میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ جو ہے اپنی پارٹی کے اوپر اپنی آمریت کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ بڑی مثال لے لیجیے خود عمران خان کی، 26 سال کے ان کے علاوہ کوئی بندہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بن سکا ہے یا ان کے مقابلے میں کچھ چیئرمین کے لیے پارٹی الیکشن میں لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے جو اپنے وکیل تھے نعیم پنجوتا صاحب، جو ان کو کل ملے تھے، ان کے ذریعے میسج بھجوا دیا تھا شاہ محمود قریشی کو، بلکہ میسج کا بھجوا تھا، ایک قسم کی شٹ اپ کال دے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب، کور کمیٹی کا کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کی اپروول نہیں دوں گا، اور میں اس کی اپروول دوں گا اپنے وکلاء کے ذریعے، یعنی جو مجھ سے جیل میں ملتے رہتے۔ تو خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے پارٹی کا کنٹرول کرنے کے خواہش مند ہیں، اور اب تو خیر وہ ان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ اب معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے، پھڈا آگے چلے گا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا، کہ عمران خان صاحب کی اب وہ والا معاملہ، اپروول والا معاملہ تو ایک زبانی اپروول تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ قانونی اور آئینی طور پہ اس کی اپروول نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے نااہلی کے باوجود پارٹی پہ گرفت اپنی رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ خیر، یہ جس وکیل کے ذریعے وہ کہہ رہا تھا کہ میں کنٹرول کروں گا، وہ وکیل تو ہو گیا خود اندر۔ وہ کیسے جناب؟ وہ نعیم پنجوتا صاحب ان کے وکیل ہیں۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ بڑے بڑے وکلاء کے نام تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، حامد خان صاحب تھے، ابھی جو سپریم کورٹ میں حال ہی میں گئے ہوئے تھے ملٹری کورٹ والے کیس میں اعتزاز احسن تھے، لطیف کوسا تھے، اچھا پھر یہ بابر وان صاحب ابھی بھی ان کی پارٹی میں ہی ہیں، اور خواجہ عارف صاحب جو ان کا بھی کیس لڑ رہے ہیں، یہ سارے پتہ نہیں کدھر گئے۔ عمران خان صاحب سے ملنے کوئی نہیں جا رہا۔ البتہ نعیم پنجوتا ایک نوجوان وکیل ہیں، وہ بیچارے گئے ہوئے تھے کل، آج وہ بھی اندر ہو گئے۔ انہوں نے بڑی میڈیا ٹاک شاک باہر نکل کے کی کہ جناب یہ میسج میں لے کے آیا ہوں، یہ میسج میں دے کے جاؤں گا، تو وہ ہو گئے جناب زیر حراست ان کو لیا گیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق FIA نے ان کو زیر حراست لیا ہے۔ وہ جو جج ہمایوں دلاور کے خلاف جو فیک پوسٹ والا معاملہ ہے،
اس کی انکوائری FIA کری ہے، اس کے سلسلے میں ان کو زیر حراست لیا گیا ہے۔ ابھی جس وقت ہم ولاگ کر رہے ہیں ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی، دیکھتے کہ ان کی گرفتاری ڈلتی ہے یا نہیں ڈلتی۔ لیکن نعیم پنجوتھا صاحب جو ہیں ان کو تو زیر حراست انہوں نے لے لیا ہے، کوئی سوال و جواب انہوں نے کرنے ہوں گے، لیکن کل دوپہر 2 بجے خواجہ حارث کو بھی انہوں نے طلب کر لیا FIA والوں نے، اور کہا کہ بھائی جان تسی آ جاؤ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ایک انکوائری چل رہی ہے جج صاحب کے خلاف فیک پوسٹوں والی، آپ نے وہ عدالت میں لہرائی تھیں، تو لہذا دن 2 بجے آپ FIA میں حاضر ہو جائیں۔ اب دیکھتے ہیں خواجہ حارث صاحب کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں، کل جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ لیکن اگر ہم بات کریں جج صاحب کے اوپر حملوں کی، تو یہ ایک ہفتے کے دوران جج ہمایوں دلاور پہ یہ چوتھا بڑا حملہ ہے جو عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا ہے۔ پہلا بڑا حملہ یہ سارا کچھ، چونکہ ان کو ابھی تو 2 ہی دن ہوئے ان کو سزا ہوئی، تو پچھلے 3-4 دن تو لڑائی جھگڑے میں نکال دیا وکیلوں نے عمران خان کے۔ تو جو جج صاحب ہیں ان کے خلاف پہلا بڑا حملہ تو ان کے خلاف وہ کیا گیا کہ وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور عمران خان بھی موجود تھے، اور عمران خان کے وکلاء نے وہاں پہ مبینہ طور پہ گالیاں دی، دھمکیاں دی، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس کی۔ ایک تو وہ بڑا حملہ تھا، جج کو دباؤ میں لانے کی کوشش تھی۔ دوسرا حملہ جو تھا ان کے اوپر وہ یہ فیک پوسٹیں لہرا کر کیا گیا کہ جی یہ آپ تو بڑے پارٹی بازی ہے، اور یہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور آپ جو ہے وہ عمران خان کے بڑے خلاف ہیں۔ یہ دوسرا بڑا حملہ تھا۔ تیسرا بڑا حملہ جب جج صاحب نے 3 مہینے پہلے سے ان کا طے تھا کہ انہوں نے ایک 7 روزہ کورس پر جانا تھا UK کی ایک یونیورسٹی میں، جس میں پاکستان کے عدلیہ کے اور بھی اراکین گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی گئے، تو وہاں پر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج وغیرہ کرنے کی کوشش کی گئی اور میلز کی گئی جو متعلقہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ یہ کورس ہونا تھا، وہاں پہ بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ اور آج جو ہے ایک چوتھا بڑا حملہ کیا گیا۔ ایک کوئی سنا ہے کہ کوئی انڈیا کی کوئی ویڈیو ہے، نازیبا ویڈیو ہے، کوئی مطلب ہم شکل اسی طرح کا کلین شیو آدمی ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ جج ہے اور یہ اس کی نازیبا ویڈیو ہے، یہ دکھا کے اسے فیصلہ لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ مطلب سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ جج صاحب کی بار البتہ سختی ضرور آئی ہوئی ہے، لیکن ہمایوں دلاور صاحب ابھی تک تو دلاور ہونے کا مظاہرہ کریں۔ دیکھتے ہیں یہ اگر ایک ہفتے میں اتنے بڑے 4 حملے ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص کے اعصاب کو توڑ دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن فی الحال تو پوزیشن یہ ہے کہ جب اب ہائی کورٹ نے حکم دے دیا کہ اس معاملے کی انکوائری کرنے کا، تو جو جج صاحب پر اس طرح کے حملے کر رہے ہیں وہ ان تک آج نہیں تو کل FIA پہنچ جائے گی۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ پھر ایک خبر ہے جناب اٹک جیل کے حوالے سے، بڑا رولا پڑا ہوا ہے جی، اٹک جیل میں عمران خان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اٹک جیل جناب پنجاب کی سب سے ورسٹ جیل ہے، اٹک جیل میں یہ ہے، اٹک جیل میں وہ ہے، اس میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یار اس کے حوالے سے پتہ تو کریں یار، واقعی اٹک جیل اتنی خوفناک ہے؟ اچھا میں نے پھر رابطہ کیا، مطلب ایک سابق IG جیل خانہ جات سے ہمارا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے، بڑے شفیق شخص ہیں، بڑے مہربان رہے ہم پر ہمیشہ۔ ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ واقعی کوئی اٹک جیل بڑی ہولناک ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کیا مطلب، کس طرح کی ہولناک؟ میں نے کہا کہ سہولیات کے اعتبار سے یا اس کے حوالے سے کہتے جی A کلاس نہیں ہے، B نہیں ہے، اور صرف C کلاس ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بڑی کلیئر کی۔ اب وہ چونکہ اتنی لمبی سروس کر کے IG جیل خانہ جات پنجاب کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، تو ان سے زیادہ جیلوں کے بارے میں تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ ان کا جی جتنی جیلیں ہیں نا پنجاب کے اندر وہ ساری کی ساری ایک ہی جیسی ہیں۔ ان کا جو جیل کے اندر کہتے ہیں نا A کلاس یا B کلاس، یہ کوئی الگ بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، یہ فیسلٹیز کا نام ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی جیل میں دی جا سکتی ہیں، وہ جیل چاہے وہ بھاولپور کی ہو، چاہے وہ اڈیالہ کی ہو، چاہے لاہور کی ہو، چاہے اٹک کی ہو، وہاں پہ آپ نے اگر کسی کو فیسلٹیز دے دی ہیں A کلاس والی یا B کلاس والی جو مینول کے مطابق ہے، تو وہی آپ کی A کلاس ہو جاتی ہے، B کلاس ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ رہی بات گرمی کی، باقی پنجاب کے جیلوں میں تو آپ جائیں نا، اور شمالی پنجاب کی طرف تو پتہ چلتا ہے گرمی کتنی۔ اٹک کا موسم تو اس والے سے بڑا اچھا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا پھر یہ اٹک میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے تو نہیں پتا کیا وجہ ہے، لیکن جو انہوں نے ایک بتایا کہ جو SOPs ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ملزم جس مجرم کو سزا ہو جاتی ہے، جس جیل کی حدود میں وہ کیس چلا ہوتا ہے، جیسے اسلام آباد پنڈی کے کیس ہوتے ہیں، اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں، تو اس کی جو نزدیک ترین جیلیں ہوتی ہیں وہاں پر ملزمان کو رکھا جاتا ہے۔ یہ ان کا یہ معمول کی بات ہے۔ لاہور جیل کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، شیخو پورہ جیل میں بھی، قصور جیل میں بھی۔ اس طرح پنڈی کے جو قیدی ہیں ان کو اٹک جیل میں رکھا جاتا ہے، اٹک والے جیل قیدیوں کو پنڈی میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ایک سیاسی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ملاقاتیوں کا رش کم لگے، ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ باقی انہوں نے کہا جی جتنے جیل ہیں ان کے اندر سہولیات والا معاملہ اسی طرح ہی ہے، کوئی اس میں وہ مطلب اس میں ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ جی یہ سہولیات اٹک جیل میں فلاں نہیں مل سکتی اور فلاں مل سکتی ہیں۔ اچھا یہ ایک معاملہ ہے۔ اچھا ہم نے کہا کہ یار یہ پھر
اتنا ان کو مسئلہ کیوں ہے, یہ کیوں انہوں نے اتنا شور مچایا ہوا ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ جی شور تو بندہ جدھر مرضی مچائے. انہوں نے کہا کہ مچھ جیل جس کو کہا جاتا ہے بلوچستان کی ہے, پاکستان کی سب سے سخت ترین جیل ہے, ان کا جی جیل وہاں پر بھی A کلاس ہوتی ہے, وہاں پر بھی B کلاس ہوتی ہے. تو اٹک جیل میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنا شور کیا جائے. لیکن خان صاحب کو تو پہلی دفعہ گئے ہیں اس طرح کی جیل میں, تو گرمی کا موسم ہے تو گرمی تو لگتی ہے. وہ خان صاحب مریم نواز شریف جتنا دلیر تو ہے نہیں. وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ مریم کا وہ لیٹر گردش کر رہا تھا جس میں جب وہ اڈیالہ جیل میں گئیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ نواز شریف اور مریم نواز وہ ہیں جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں. عمران خان تو پھر رف اینڈ ٹف بندہ ہے, کرکٹ شرکٹ کھیلتا رہا پورا پورا دن دھوپ میں, یہ لوگ کھیلا کرتے تھے. لیکن اب ویسے خان صاحب کی عادتیں بڑی خراب ہو گئی ہیں. لیکن ان لوگوں نے جب ان کو آفر کی گئی کہ جی جیل مینول کے مطابق آپ کو یہ فیسلٹیز مل سکتی ہیں, آپ کو یہ کلاس مل سکتی ہے, تو مریم نواز شریف نے کلاس لینے سے انکار کر دیا. تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ بی بی آپ نے تو انکار کر دیا لیکن ہم مجبور ہیں, ہماری پہ پابندی ہے, آپ پھر ہمیں لکھ کے دے دیں کہ آپ نے انکار کر دیا. پھر مریم صاحبہ نے وہ لکھ کے دے دیا کہ جی مجھے کوئی کلاس نہیں لینی, میں جہاں پہ ہوں C کلاس میں مجھے ادھر ہی رکھا جائے, میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں اس وقت جیل میں کوریج کرنے جایا کرتا تھا جب ملاقاتوں کا دن ہوتا تھا. نواز شریف اور مریم نواز شریف سے لوگ ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. بڑی گرمی ہوتی تھی اڈیالہ جیل کے باہر, وہ بندے کے کپڑے پسینے سے گچ ہو جاتے تھے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار یہ لوگ اندر کیسے رہ رہے ہیں جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے. تو ہم لوگوں نے تو شاید اس وقت ایسی دیکھے بھی نہیں ہوں گے جس وقت یہ AC میں رہتے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے بڑی دلیری سے کاٹی اور انہوں نے اس وقت کی حکومت سے کوئی منت ترلا نہیں کیا. عمران خان صاحب وہ اپنے مزاج کے مطابق میں AC اتار لوں گا, میں TV نکال لوں گا. اب وہی عمران خان درخواستیں دیتا پھر رہا ہے, مجھے AC دے دو, مجھے TV دے دو. اللہ کی کرنی ہے جی, بندے کو بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, بات مختصر سی ہے. تو یہ معاملہ ہے. اب عمران خان صاحب کو گرمی بڑی لگ رہی ہے وہاں پر, کبھی کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے, کبھی وہ چاہیے. اب جیل مینول کے مطابق جو چیزیں وہ ان کو مل جاتی ہیں, جو جیل مینول کے مطابق نہیں ہے وہ نہیں ملتی. البتہ یہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ وہاں پر کوئی مطلب کوئی ان کا کوئی حمایتی کوئی افسر ان کو کوئی آف دی ریکارڈ فیور دے رہا ہو, تو یہ پاسبل نہیں ہے. وہ جہاں پر ہیں وہاں پر جیل کے اندر چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں, ان کیمروں میں بتی جائے تو جنریٹر پہ چل پڑتے ہیں, جنریٹر چلا جائے تو UPS پہ چل پڑتے ہیں. تو لہٰذا عمران خان کو آؤٹ آف دی وے فیور کوئی نہیں مل سکتی. اچھا, اب عمران خان صاحب کو گرمی لگی ہوئی ہے, بستر نہیں ہے اس طرح والا جس طرح کے وہ رہتے ہیں, تو اب وہ مطلب بار بار کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. وکیل ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا جی میں نے اتھوں کٹو بھائی, باہر نکل کے وہ جو مرضی بات کریں. کہا انہوں نے کہ یار مجھے ادھر سے نکالو کسی طریقے سے. اب باہر تو فی الحال عمران خان صاحب کا آنا مشکل ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. یہ بہت ساری لوگ سوشل میڈیا پر ایون میڈیا پہ گردش کرے کہ جی 3 سال تک قید جس بندے کو ہو ضمانت اس کا حق ہوتا ہے. ضمانت حق نہیں ہوتا بھائی. اگر حق ہوتا تو وہ اس کو سزا نہ ہوتی. وہ حق نہیں ہوتا, استحقاق نہیں ہوتا اس کا, یہ اختیار ہوتا ہے عدالت کا کہ وہ اتنے سال کی سزا تک کے بندے کی اگر چاہے تو ضمانت پر اس کو رہا کر سکتی ہے, سزا اس کی سسپینڈ کر سکتی ہے. استحقاق کا لفظ غلط استعمال کیا جا رہا ہے, تو یہ اور یا حق جو ہے یہ لفظ غلط استعمال کیا جا رہا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کو جلدی پڑی ہوئی ہے. اب مطلب نیچرل بات ہے, کوئی بھی بندہ اندر ہو جی جلدی تو پڑ جاتی ہے. وہ ایک دفعہ میں نے انہی جو جیل کے اعلیٰ افسر ہیں ان سے پوچھا جیل کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں یار جیل کے اندر کتنی بھی سہولیات مل جائیں, کتنی بھی مراحت مل جائیں, جیل بہرحال جیل ہی ہوتی ہے. اب اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ آپ ایک بڑے لیوش قسم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کو سب جیل کرا دے دیجیے کہ آپ اسے باہر نہیں جا سکتے, آپ کو مطلب چند گھنٹے بعد ہی بے چینی شروع ہو جائے گی, یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. اپنے ہی گھر میں بندہ کہتا ہے میں کدھر پھنس گیا, اگر اس کو جیل کرا دے دیجیے تو بہرحال جیل جیل ہی ہوتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو جلد بازی پڑی ہوئی ہے. اب اس جلد بازی نے ان کو مروا دیا. یہ بڑی ایکسکلوسیو خبر ہے. مروا کیسے دیا ہے کہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جیل انتظامیہ نے یا جیل حکام نے اور پنجاب کے محکمہ داخلہ نے آپس میں ڈسکشن کرنے کے بعد کہا کہ یار چلو 100 کرو, کرکٹ کا سٹار رہا ہوا ہے, وزیر اعظم رہا ہوا ہے, اس کو ہم کچھ سہولیات دے دیتے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں جیل سپرنٹینڈنٹ IG جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری ان کے پاس سہولیات دینے کے حوالے سے بڑے اختیارات ہوتے ہیں, کیونکہ جو قیدی ہوتا ہے وہ عدالت کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا. عدالت حکم دے سکتی ہے, کسی کو بھی دے سکتی ہے. ایک عام پاکستانی جو جیل میں نہیں ہے اس کو کوئی حکم دے دیتی ہے تو اس کو میں ماننا فرض ہے, وہ الگ بات ہے. ایک حوالاتی جو ہوتا ہے نا جس کا کیس ابھی چل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عدالت کی کسٹڈی میں, لیکن جو قیدی ہوتا ہے وہ عدالت کی کسٹڈی سے نکل کر حکومت کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے. میں آپ کو اس کی بڑی مثال نواز شریف کی دیتا ہوں کہ جب نواز شریف باہر گئے تھے تو عدالت نے کہا جی وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے, حکومت فیصلہ کرے. تو کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ باہر جائیں گے. یہ میں نے ایک مثال دینے کے لیے آپ کو واقعہ بتایا کہ اب وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہے. پنجاب میں نگران حکومت ہے, ان کی کسٹڈی میں ہے, وہ ان کا اختیار ہے اور سرکاری افسران کا کہ وہ ان کو کچھ فیسلٹیز دے سکتے ہیں. اب یہ طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ فیسلٹیز دے دی جائیں, لیکن عمران خان صاحب وہی جلدی بڑی ہوئی ہے.
وہ پہلے بھی جلدی میں جب ان کا لانگ مارچ تھا 25 مئی والا 2022 والا، ان کو کیا تھے 2 دن بعد الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، اسمبلی ٹوٹ جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں میں تو نکالوں گا، انہوں نے کہا جی سفر کرا لے الیکشن، وہ ابھی تک نہیں ہو رہے، آگے بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو وہاں اسی طرح عمران خان صاحب کو یہاں پہ بھی مروا دیا. اب جب جیل حکام کو اور پنجاب انتظامیہ کو یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کلاس لینے کے لیے یا جیل تبدیل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا، تو انہوں نے جو کچھ فیسلٹیز ان کو دینے کے لیے یا ارینج کرنی تھی وہ ساری روک دی. انہوں نے کہا بھائی ہم ادھر اٹک جیل میں ان کے لیے ساری سہولتیں فراہم کریں، اے سی لگوا دیں جناب، جو دیگر مشقتی ان کو دے دیے جائیں، علیحدہ کوئی صاف ستھری ان کو جگہ دے دی جائے، کوئی بیڈ شیڈ دے دی جائے، کوئی ٹی وی شی وی دے دیا جائے، اور اگلے دن عدالت کا آرڈر آ جائے نہیں جی ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیں یا ادھر سے نکال دیں یا کسی اور جگہ پہ بھیج دیں. تو وہ ہمارے تو سارے انتظامات وہاں خام خواہ سرکاری خرچے کا نقصان ہے. تو عمران خان صاحب کو جو فیسلٹیز اگر وہ کورٹ میں نہ جاتے آج کی تاریخ میں ان کو مل جانی تھی، وہ اب چلی گئی ہیں پینڈنگ پہ. اب جو عدالتوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے ہی کرنا ہے. ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن گئی ہوئی ہے، ایک سپریم کورٹ میں نے کی ہوئی ہے. اب جو عدالت کا حکم ہوگا اس کے مطابق جیل حکام جو اس کے اوپر عمل کریں گے. تو خان صاحب کی جلد بازی نے ان کو یہاں پہ بھی مروا دیا ہے. اب آتے ہیں ہم اپنی اس خبر کی طرف کہ جناب نگران وزیر اعظم پڑ گیا بڑا پھڈا. پاکستان کے جتنے بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور ہمارے مقتدر حلقے وہ بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. یہ سب وہ جیسے ایک لگ رہا تھا نا کہ بڑے ایک دوسرے سے باہم شیر و شکر، وہ اب ہو گیا پھٹا. پھٹا کیوں پڑا ہے؟ ایک تو نگران وزیر اعظم والا معاملہ اب 2 مہینے 60 دن یا 90 دن والا نہیں ہے. اب یہ معاملہ 6 مہینے تک جاتا ہے یا سال تک جاتا ہے یا 1.5 تک جاتا ہے. کام اب لمبا چلنا ہے. اب نگران وزیر اعظم کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کہ پہلے سوچی جا رہی تھی کہ نگران وزیر اعظم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے، مطلب ڈے ٹو ڈے امور ہی چلانے ہوتے ہیں نا. الیکشن کرانے کا اختیار تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اس میں نگران حکومت کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اگر یہ حکومت رہنی ہے 1.5 سال تو پھر تو بھائی اپنا بندہ ہونا چاہیے. تو اب اپنے بندے پہ پڑ گیا پھڈا. اب پتہ یہ چلا جناب کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب بنایا جائے گوہر اجاز صاحب یا مقبول جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کو نگران وزیر اعظم، یہ آصف زرداری صاحب نے نام دیے. اب اس والے سے زرداری صاحب کا موقف یہ ہے کہ جی پہلے بھی ہم نے چیئرمین نیب کے لیے جسٹس مقبول باقر کا نام دیا تھا لیکن ان کو نہیں لگایا گیا. تو اس وقت ہمیں پی ایم صاحب نے کہا تھا شہباز شریف نے کہ جی ہم آپ کو کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں گے، تو اب بھی ہمیں یہاں پہ ایڈجسٹ کریں، نگران وزیر اعظم کے لیے ان کو کنسیڈر کریں. خیر اب وہ نگران وزیر اعظم کنسیڈر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو پھر زرداری صاحب کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ ان کو یا ممتاز شاہ کو کیئر ٹیکر جو سی ایم سندھ ہے وہ ان کو لگائیں گے. اچھا اب جو دوسرا جو نام ہے گوہر اجاز صاحب کا آصف زرداری صاحب کی طرف سے، 2 نام نواز شریف صاحب کی طرف سے اس وقت آئے ہوئے ہیں. ایک نام ہے فواد حسن فواد کا، سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، اور دوسرا ہے جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے. اچھا جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ رمدے صاحب نے معذرت کر لی. پھر ایک اور معاملہ بھی ہے کہ کہتے ہیں جی مقتدر حلقے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حفیظ شیخ یا شاہد خاقان عباسی ہوں، تو وہ بھی مطلب لازمی بات ہے کہ اس پہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو اب یہ ایک اسے کہتے ہیں نا کہ وہ آنکڑا پھنس گیا ہے یا میچ پھنس گیا ہے. تو اب یہ جو کچھ بھی ہونا ہے اگلے مطلب 48 گھنٹے 72 گھنٹوں کے اندر ہونا ہی ہے. لیکن اب جو نواز شریف صاحب نے نام دیے ان میں سے اب دیکھا جائے تو عملاً ایک ہی رہ گیا فواد حسن فواد. رمدے صاحب نے اگر معذرت کر لی ہے تو، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ گوہر اجاز اور مقبول باقر کے زور دے رہے ہیں، اور مقتدر حلقے جو ہیں وہ شاید خاقان عباسی اور حفیظ شیخ کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ سارا معاملہ کدھر طے ہوگا؟ اب یا تو آپس میں یہ طے ہو جائے گا، میں رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کر رہا ہوں، تو نہیں طے ہوگا تو پھر یہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، کیونکہ راجہ ریاض صاحب نے تو پھر کس کے کہنے پہ کیا کرنا اس کے بارے میں تو ہم کچھ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن الیکشن کمیشن اگر کہے گا تو یہ 2 دن سے لے کے 6 دن کے اندر اندر یہ طے ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا تو معاملے کو 6 دن چلے جائیں گے، ادروائز یہ 2 دن میں ہو سکتا ہے کل تک طے ہو جائے. تو یہ معاملہ طے ہوگا. اور اس معاملے میں اب آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو سب کی بتا دیا کہ کون کس کو لانا چاہ رہا ہے. لیکن ایک بات آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کی ہے. آج میڈیا سے گفتگو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ جی نگران وزیر اعظم کون بن رہا ہے، کس کا نام زیر غور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نگران وزیر اعظم وہی بنے گا جس کا نام لندن سے آئے گا. تو اگوں حساب تو سی آپ لا لو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.